ایک بار پھر اس خونی کھیل نے ایک خوبرو نوجوان کی زندگی چھین لی۔ اس نوجوان کے قاتل وہ لوگ ہیں جو پتنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے قاتل وہ لوگ ہیں جو پتنگ بناتے ہیں اور پتنگ خریدتے ہیں۔ اس نوجوان کے قاتل وہ محلے والے ہیں جو اپنے محلے میں پتنگ اڑانے والوں کو نہیں روکتے۔ اس نوجوان کے قاتل بالخصوص وہ والدین ہیں جن کی موجودگی میں بچے چھت پر پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو منع نہیں کرتے۔ اس نوجوان کے قاتل وہ لوگ ہیں جو گھروں کی چھتوں پر پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر اس پتنگ کی ڈور سے مرنے والا یہ بچہ آپ کا اپنا ہوتا تو کیا آپ پوری زندگی اپنے محلے میں کسی کو پتنگ اڑانے کی اجازت دیتے؟ اگر آپ اس ماں کا درد محسوس کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر انسان آج بھی زندہ ہے، تو خدا را پتنگ بنانے والوں کو، پتنگ اڑانے والوں کو اور بالخصوص اپنے بچوں کو اس خونی اور قاتل کھیل سے روکیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم ڈور کہیں آپ کے اکلوتے لخت جگر کے گلے پر پڑے اور پھر آپ پوری زندگی روتے رہے۔ میں دعا کرتا ہوں کسی ماں کے ساتھ یہ دکھ دوبارہ نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں میری قوم دوبارہ سے اس خونی کھیل کو کبھی نہیں ہونے دی۔ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم کتنے ہی بے حس ہو چکے ہیں، کتنے ظالم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی قاتل ڈوریں خریدتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ پتنگ اڑاتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ خونی کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کبھی بھی اس کی اطلاع اپنی پولیس کو نہیں دیتے۔ حکومت جتنی بھی مرضی کوشش کر لے، جب تک ہمارے معاشرے کے شہری ذمہ دار نہیں بنیں گے اس طرح کے خونی کھیل کو وہ روک نہیں سکتے۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے، خدا را اس میسج کو بہت زیادہ آگے سپریڈ کریں۔ آپ اگر استاد ہیں تو اپنے بچوں کو اس خونی کھیل کے بارے میں آگاہ کریں۔ میری نظر میں یہ قاتل کھیل، اس قاتل کھیل میں حصہ بننے والا ہر کردار قاتل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مرنے والے، کہیں قتل آنے والے، کہیں شہید آنے والے بچے کے قاتل آپ بن رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ قیامت کے روز ان کا ہاتھ آپ کی گریباں پر ہوگا۔ اس کے علاوہ بحیثیت استاد میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس قاتل کھیل سے آگاہی دوں اور اس سے روکوں۔ آپ کے پتنگ نہ اڑانے کی وجہ سے آپ مر نہیں سکتے، لیکن آپ کے پتنگ اڑانے کی وجہ سے کسی ماں کی گود اجڑ سکتی ہے۔ خدا را اپنا خیال کریں۔ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے، وہ کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی دام میں اپنی ہی بچھائی ہوئی ڈور سے آپ ہی کے لخت جگر کا گلا کٹ جائے، آپ ہی کے بھائی کا گلا کٹ جائے، تو پھر شاید ہی آپ پوری زندگی پتنگ بازی کو روکنے میں لگا دیں۔ لیکن کہتے ہیں آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بحیثیت استاد آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس بارے میں آپ آگاہی دیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکیں، اپنے بچوں کو قاتل بننے سے روکیں۔ اگر آپ ایک اچھے معاشرے میں رہنے والے شہری ہیں تو اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، جس بھی گھر سے پتنگ اڑائی جا رہی ہے آپ فوراً اس کی ویڈیو بنا کر فوراً پولیس کو اطلاع کریں۔ ہماری مدد کے بغیر کبھی بھی اس خونی کھیل کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محلے میں یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھاتی ڈور استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ چاہے جو مرضی ڈور استعمال کریں، کوئی بھی ڈور ہے وہ گلے میں پھرنے سے کٹ کے انسان مر سکتا ہے۔ اور پھر آپ اگر دھاتی ڈور استعمال نہیں بھی کر رہے تو اس سے دوسروں کو ترغیب مل رہی ہے۔ کون سا بندہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ڈور کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ جب یہ ہے ہی جرم، یہ خونی جرم ہے، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو لوگ بائک پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص نے اپنے بائک کے آگے اس طرح سی ایک سٹک سی لگائی ہوئی ہے۔ ہر ممکن اپنی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ آپ کی جان کے ساتھ آپ کے بہت سے پیاروں کی جان جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی سہارے پر وہ زندہ ہیں اور اپنے سہارے پر کھڑے کچھ لوگوں کو بے سہارا نہ ہونے دیں۔ احتیاط کیجئے اور اس پیغام کو ان تمام لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس پیغام کو سننے کی ضرورت ہے۔ ہماری چھوٹی سی کوشش سے اگر یہ خونی کھیل رک سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس مہم میں دلچسپی سے حصہ لیں۔ اگر ہماری چھوٹی سی کوشش سے یہ خونی کھیل رک سکتا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی یہ مہم تیز کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا را پتنگ سے اپنی نسل کو بچائے۔